مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم۔ اللہ تبارک تعالی نے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے جسمانی طور پر جتنی چیزیں اور جتنے نظام مقرر کیے ہیں، اسی طرح روحانی طور پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت تک جانے کا ایک نظام طے کیا اور اس کو پیارے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان کروایا۔ اس طریقے کو، اس لائن کو جو سمجھ لے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، اور جو اس طریقے کو نہیں سمجھے گا تو کسی بھی بہکانے والے کے بہکانے میں آ جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے ترجمے پر بھی غور کرنے کا حکم دیا گیا، خالی پڑھنا نہیں ہے، یہ اللہ سے ایک دعا ہے جو مانگی جاتی۔ اس دعا کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگ کیا رہے۔ یہ ایک روحانی جنت تک پہنچنے کا ایک دستور ہے جو اللہ نے سورۃ الفاتحہ میں ذکر فرمایا، اور اس کے اندر بندوں کو یہ سکھایا ہے کہ تم مجھ سے یہ کہو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلاتے رہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، سیدھا راستہ کہتے کسے ہیں؟ تو اللہ نے آگے پھر ذکر کر دیا، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلائیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، جن کو آپ نے بخش دیا ہے، جن کو آپ نے کامیاب ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلائیں۔ اگر کوئی شخص اس اصول کو سمجھتا ہے تو پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے کس پر انعام فرمایا ہے؟ پارے 6 کے اندر اللہ نے اس کو ذکر فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ پارے 6 میں اللہ نے انعمت علیہم کی تفسیر بیان فرمائی، اس لیے کہ قرآن پاک بھی اللہ ہی نے نازل کیا ہے اور قرآن پاک کا ترجمہ بھی اللہ ہی نے نازل کیا ہے۔ ترجمہ بھی اللہ کے حبیب نے اپنی طرف سے نہیں ذکر کیا، اللہ نے خود اس کا ترجمہ بھی نازل کیا۔ تو اس آیت کا ترجمہ اللہ تبارک تعالیٰ کر رہا ہے، اولئک الذین انعم اللہ، تم جانتے ہو اللہ نے کس پر انعام فرمایا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیق۔ کتنا بہترین اصول بیان فرما دیا ہے کہ انسان قیامت تک گمراہی کی طرف نہیں جا سکتا ہے جو اس دعا کو اہتمام کے ساتھ سمجھ کر اللہ سے مانگے۔ کس کا راستہ؟ نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، نیک لوگوں کا راستہ، اولیاء اللہ کا راستہ۔ اے اللہ اس پر ہم کو چلائی۔ کتنی شاندار اللہ نے خود اس کا ترجمہ کیا۔ لیکن جو اس آیت کو نہیں سمجھتا اور اللہ سے سمجھ کر دعا نہیں کرتا، کوئی آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ صرف قرآن پاک کی آیت میں حکم دیا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، بس آگے ہم کسی کی نہیں مانیں۔ تو پھر سورہ فاتحہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ پھر سورہ فاتحہ میں دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ سورہ فاتحہ میں اللہ نے دعا سکھائی ہے، خالی اللہ اور اس کا رسول کا راستہ نہیں،
بلکہ جو آگے نام ذکر کیے جا رہے ہیں یہ راستہ بھی اللہ اس کے رسول کا ہی ہے. نبی کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، اماموں کا راستہ، صالحین کا راستہ، اولیاء اللہ کا راستہ، یہ سب اللہ ہی کا راستہ ہے اور اللہ کے حبیب کا ہی راستہ ہے. ان کو کاٹ دو گے اور کہو گے ہم کسی کی نہیں مانیں گے، ہم صرف اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے، تو اللہ کے رسول کی مان ہی نہیں رہے ہو. اللہ کس طریقے سورہ فاتحہ میں دعا کیا مانگ رہے ہو؟ اگر یہی ہوتا تو اللہ یہ دعا سکھاتا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط اللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول راستہ. یہ آیت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ نہیں، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، اولیاء کرام کا راستہ، اماموں کا راستہ. یہ اللہ نے قرآن پاک کے اندر سورہ فاتحہ میں ہم کو سکھایا ہے. اور سورہ فاتحہ بھی ابھی ہم نے اگر نہیں سیکھی تو کوئی بھی آ کے ہم کو اچک لے جائے گا، صحابہ سے بھی الگ کر دے گا، اماموں سے بھی الگ کر دے گا، شہداء سے بھی الگ کر دے گا، نیک لوگوں سے بھی الگ کر دے گا، ولیوں سے بھی الگ کر دے گا، اور لے جا کے اپنے اوپر راستے پہ لا کے کھڑا کر لے گا. ہم جو کہیں وہ کرتے رہو. یہاں سے آدمی پٹک جائے، بہت دور چلا جائے. جیسے کہ مثال کے طور پر ہم سڑک پر گاڑی لے کے جا رہے ہیں، لال بتی آگے ہے اور ایک ہوم گارڈ کھڑا ہوا کہتا ہے رک جاؤ، لال بتی ہے ابھی آگے نہیں بڑھو. اب وہ کہتا ہے صاحب ہم تمہاری تو مانیں گے، ہم تو گورنمنٹ کی مانیں گے. تم تو ہوم گارڈ ہو، تم کو ہی ماننے کے لائق ہو. تم تو چھوٹے ہو، ہماری ڈگری نہیں جانتے ہو، ہم کون سے ہم فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، ہم ہوم گارڈ کے نہیں مانیں گے. اور لال بتی کراس کر جائے تو بتائیے کیا یہ کہا جائے گا کہ اس نے ہوم گارڈ کی نہیں مانی؟ کہا جائے گا نہیں، اس نے سرکار کی نہیں مانی، اس نے قانون کی نہیں مانی. وہ قانون جو بنایا گیا ہے سرکار کو، اس کو حالانکہ کہہ رہا ہے ہوم گارڈ، لیکن یہ ہوم گارڈ اپنی نہیں کہہ رہا ہے، یہ اس قانون کی کہہ رہا ہے. ایسے ہی صحابہ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ اور اس کی رسول کی کہہ رہے ہیں، اپنی نہیں کہہ رہے. امام جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ اور رسول کی کہہ رہے ہیں، اپنی نہیں کہہ رہے ہیں. لہٰذا اس طریقے سے کر کے ہم صحابہ کو نیگلیکٹ کر دیں، الگ کر دیں کہ ہم اللہ رسول کی مانیں گے، صحابہ کی نہیں مانیں گے، اللہ رسول کی مانیں گے، اماموں کی نہیں مانیں گے. بہت بہت دھوکہ ہے، دجل ہے، فریب ہے. یہ سورہ فاتحہ کو نہیں جانتا، اور سورہ فاتحہ کو جو پڑھ رہا ہے اس کا معنی نہیں جانتا. سورہ فاتحہ میں سارے مسئلے حل کر دیے گئے، ساری چیز بیان کرتی ہے. ہم کو صدیقین کی ماننا ہے، صدیقوں کے امام حضرت ابو بکر صدیق. شہداء کی ماننا ہے، شہداء کے امام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ سب شہید ہیں، ان سب کی ماننی ہے. اور ان کی ماننا اللہ اور اس کی رسول کی ماننا ہے. ایسا نہیں کہ الگ ہو جائیں گے یہ اور ہم کہہ دیں گے ہم ان کی نہیں مانیں گے، اللہ اور اس رسول کی مانیں گے. اس چھوٹے سے مسئلے کو اللہ نے کتنا صاف طریقے سے ذکر فرمایا. لہذا اسی ترتیب کے تحت یہ بھی ذکر فرمایا گیا کہ دیکھو سب سے بڑا مرتبہ اللہ نے نبیوں کا رکھا. نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا. اس کے بعد نبیوں کے بعد اللہ نے صدیقین کا مرتبہ رکھا. ان صدیقین میں سب کے امام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ تمام نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ ترتیب پیارے حبیب کی بیان کی ہوئی ہے، قرآن کی بیان کی ہوئی ہے، اللہ کی بیان کی ہوئی ہے. اب بیچ میں کوئی آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت علی تو حضور کے داماد تھے، ان کا مرتبہ سب سے بڑا ہے، حضرت ابو بکر پیچھے، حضرت عمر پیچھے، حضرت عثمان پیچھے. اس طریقے سے آگے دھوکہ دیتا ہے اور آدمی بھی کہتا ہے ہاں داماد کا تو بھائی بڑا مرتبہ ہوتا ہی ہے، لہذا حضرت علی کا مرتبہ بڑا ہوا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے پیچھے چلے گئے. یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. یہ اللہ کی نہیں مانی جا رہی، یہ اللہ کے رسول کی نہیں مانی جا رہی. اللہ کے رسول کو بتلا رہے ہیں جب جب اللہ کے حبیب اپنے مسلح پہ کسی کھڑا کرنا چاہتے ہیں حضرت ابو بکر کو کھڑا کرتے ہیں. طبیعت ناساز ہوتی ہے، مسجد تک آنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، وہاں جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. اللہ کے حبیب کے مسلح پر پیارے حبیب حضرت ابو بکر کو کھڑا کر رہی، وہاں پر حضرت عمر بھی موجود ہیں، حضرت عثمان بھی موجود ہیں، حضرت علی بھی موجود ہیں، یہ سب بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن کسی سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ میرے مسلح پہ کھڑا کر دو. اللہ کے حبیب ارشاد جب بھی فرماتے تھے ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. اللہ کے حبیب نے یہ ہم کو مرتبہ سکھا دیا کہ میرے بعد اگر مسلح پہ کوئی کھڑا ہوگا
تو ابو بکر ہوں گے، میرے بعد کوئی خلیفہ ہوگا ابو بکر ہوں گے، میرے بعد کوئی قائم مقام ہوگا ابو بکر ہوں گے۔ یہ اللہ کے حبیب نے اس کو سکھلا۔ اب اس مہینے کے اندر ایک واقعہ پیش آتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا اس سے ایک واقعہ جڑا ہوا ہے، اسی لیے میں نے اس کو ذکر کیا۔ اس مہینے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنا کر ایک جنگ کے میدان میں سپہ سالار بنا کر سب کا امام بنا کر بھیجے جاتے ہیں۔ وہاں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ برا بھلا کہنے لگتے، آپ کو برا بھلا کہنے لگتے۔ جب یہ قافلہ واپس آتا ہے جنگ کے میدان سے، تو آ کر اللہ کے حبیب کو اطلاع دی جاتی ہے کہ علی کے بارے میں فلاں 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 لوگ ایسی ایسی باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کے حبیب سب کو جمع فرماتے، اور جمع فرمانے کے بعد کہتے ہیں ان کنت مولاہ فعلی مولا، جو دوست میرا ہے وہ علی کا دوست ہے، اور جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست ہے۔ اب تم لوگ سمجھاؤ، اختلاف کرو گے تو مجھ سے اختلاف کرو گے، علی کے اختلاف کو اللہ کے حبیب فرما رہے مجھ سے اختلاف کرو گے، اور علی کی دوستی کو فرما رہے ہیں کہ مجھ سے دوستی کرو گے۔ کیا معلوم ہوا کہ ان کی ماننا بھی اللہ کے حبیب کی ماننا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ان کی ہم تو اللہ کے حبیب کی مانیں گے، علی کی نہیں مانیں گے۔ یہ چیز راستے سے پھٹکا نہیں گی اس کو۔ تو یہاں پر یہ ارشاد فرمایا گیا من کنت مولاہ فعلی مولا، جو میرے علی سے دوستی کرے گا وہ مجھ سے دوستی کرے گا، جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے، جو میرا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے۔ معلوم علی کی ماننا بھی اللہ کے حبیب کی ماننا ہے۔ یہ ہے اصل جو اس مہینے کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب اسی حدیث کو لے کر کے کچھ لوگ اور لے اڑے، کہنے لگے اللہ کے حبیب نے حضرت علی کا نام لیا ہے، حضرت ابو بکر عمر عثمان کا نام تو لیا نہیں ہے، لہذا یہ پیچھے چلے گئے، حضرت علی آگے نکل گئے۔ یہ سب کیسے کیسے دھوکے دیے جاتے ہیں، اور ایک ایک حدیث کو لے کر کے سیدھے سادے مسلمانوں کو بہکایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے نہیں ہے، وہی ترتیب ہے جو اللہ کے حبیب نے ذکر فرمائی ہے۔ جیسے کسی کا باپ ہے، اس کا بیٹا حافظ ہو جائے، یا اس کا بیٹا ایم اے کر لے، بی اے کر لے، اور باپ نے نہیں کیا ہے، نہ باپ حافظ ہے، نہ بی اے ہے، نہ ایم اے، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ بیٹا باپ سے بڑا ہو گیا؟ ارے باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے۔ کسی خاص چیز میں، کسی ایک چیز میں کوئی آگے نکل سکتا ہے۔ کسی چیز میں حضرت عمر ابو بکر سے آگے نظر آ رہے ہیں، کس میں؟ جیسے کہ اللہ کے حبیب ارشاد فرما دیتے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، تو کیا حضرت ابو بکر کا درجہ چھوٹا ہو گیا؟ نہیں، ان کا درجہ چھوٹا نہیں ہوا۔ ایسے ایک ایک جملے ہیں۔ حضرت عثمان کے بارے میں اللہ کے حبیب نے ارشاد فرما دیا عثمان جب فرشتے بھی اس سے حیا کرتے ہیں۔ یہ جملہ حضرت ابو بکر کے بارے میں نہیں ہے، حضرت عمر کے بارے میں نہیں ہے، حضرت علی کے بارے میں نہیں ہے، تو کیا حضرت عثمان غنیتاً حضرت ابو بکر عمر سے بڑے ہو گئے؟ نہیں، یہ ایک ایک چیزیں ہیں، ایک ایک مقام ہے الگ الگ۔ یہ مقام اپنی جگہ ہے۔ بیٹا زیادہ پڑھ گیا تو باپ سے آگے نہیں ہو جائے گا، باپ باپ رہے گا، بیٹا بیٹا رہے گا۔ یہ ایک ترتیب ہے جو اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر، اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اس کے بعد علی، یہ ہے۔ اس کے بعد پھر صحابہ کرام اور ہیں، یہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، اللہ کے حبیب کے دائیں بائیں رہنے والے کہلاتے ہیں۔ اس 18 تاریخ میں، اسی مہینے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اسی مہینے کی 18 تاریخ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خوشیاں مناتے ہیں، کہتے ہیں آج کے دن عید غدیر ہے، آج عید ہے۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کی شہادت کی خوشی منا رہے ہیں، اور اس کو اٹھا کے کسی اور طرف جوڑ دیتے ہیں، ہم اس لیے خوشی منا رہے ہیں، حضرت علی کی وجہ سے خوشی منا رہے ہیں۔ حالانکہ اس تاریخ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہادت کرنے والے، شہید کرنے والے ان لوگوں نے خوشیاں منائی تھی، اور اسی 18 تاریخ میں آج بھی وہ لوگ خوشی مناتے ہیں اور جدا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بھی اللہ کے حبیب کے داماد اور حضرت علی بھی اللہ کے حبیب کے داماد، ان دونوں کو بانٹنا چاہتے ہیں، ان دونوں کو الگ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی کو داماد مانتے ہیں تو عثمان کو داماد نہیں مانتے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تو دو بیٹیاں ہیں اللہ کے حبیب کی۔ ایک بیٹی سے نکاح فرمایا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان سے نکاح کر دیا، تو ڈبل داماد ہیں یہ۔ لیکن لوگ آج کے دن اس مہینے میں 18 تاریخ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر خوشیاں مناتے ہیں، اور حضرت علی کا بتاتے ہیں مقام بڑا ہے حضرت عثمان سے۔ یہ سب دھوکے دیے جاتے ہیں۔ ہم کو چاہیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم دل سے پڑھا کرے اور معنی سمجھ کے اللہ سے مانگا کرے، تاکہ کہیں پر بھی ہم دھوکہ نہ کھائیں اور اللہ ہماری حفاظت فرماتا رہے۔